اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، اگر ہم اس دنیا میں راحت بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سکون بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق بڑھ جائے، محبت بڑھ جائے۔ اس لیے کہ تعلق جب بڑھے گا، محبت بڑھے گی، تو پھر حالات اگر ناموافق بھی آئیں گے تو آدمی اس کے اندر بھی لذت محسوس کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو جنگ احد میں تیر لگا اور اس کے جسم کے اندر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ بات کافر کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی اولاد یتیم ہو رہی ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، خود اس کا یہ حال ہے کہ اس کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، زندگی کی قیمتی متاع اس سے چھینی جا رہی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کافر کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ تو اس کا لٹ گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، خوشیاں منا رہا ہے، یہ کون سی کامیابی کی بات کر رہا ہے؟ تو مسلمان نے اسے کہا کہ یہ کامیابی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ ایمان اور اللہ کی محبت کا دم نہیں بھرو گے۔ اس وقت تک یہ بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ تکلیف کے اندر کیا کامیابی ہے، تکلیف کے اندر کیا لذت ہے، آزمائش میں کیا مزے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے آج کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی دل مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے، تو اللہ کے قرآن پر عمل کرنے سے یہ بات اتنی یقینی ہے کہ جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پیارے بندے ہوتے ہیں، مصائب تو ان پر بھی آتے ہیں، لیکن ان پر مصائب آنے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے میرا بہت قریبی دوست سالہ سال کے بعد مجھ سے ملنے آئے اور میری پشت کی طرف سے آ کر مجھے زور سے دبائے، تو تیسرا آدمی دیکھنے والا یہ کہے گا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، لیکن جب میری نگاہیں پیچھے جائیں گی تو اسے دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ اچھا تم ہو، اب دبائے جانے کی تکلیف لذت میں بدل جائے گی، راحت میں بدل جائے گی، مزے میں بدل جائے گی۔ جب اللہ کے نیک بندوں پر کوئی تکلیف آتی ہے، دنیا کے حالات ان کے مزاج کے خلاف آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیار کا یہ بھی ایک انداز ہے، ان کی لذت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں ایک اور اطمینان بڑھ جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سورہ یونس میں آیت نمبر 62 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر مغموم ہوتے ہیں۔ اسباب تو ہوتے ہیں غم کے، اسباب تو ہوتے ہیں خوف کے، اسباب تو ہوتے ہیں مصیبت کے، اسباب تو ہوتے ہیں پریشانی کے، اسباب تو ہوتے ہیں تکلیف کے، لیکن غم نہیں، خوف نہیں، مصیبت نہیں، پریشانی نہیں، تکلیف نہیں، کیونکہ ان کا دل اللہ نے مطمئن کر رکھا ہے، اس لیے ان کا دل مضطرب نہیں ہوتا، بے چین نہیں ہوتا۔ ایک تو ہے وقتی بے چینی کا ہونا، وہ تو انسانی فطرت ہے، لیکن یہ کہ بے چینی ان کی بیماری بن جائے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں نیک بھی ہوں اور پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو بھائی آپ نیک نہیں ہوں، ہاں نیک ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو نیکی کا معیار ہے وہ بہت غلط ہے۔ ہمارے ہاں نیکی کا معیار صرف نماز کا پڑھ لینا ہے، ہمارے ہاں نیکی کا معیار کسی کو تکلیف نہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے یہ بھی نیکی ہے، لیکن پوری نیکی نہیں ہے یہ۔ پوری نیکی کیا ہے؟ بڑے لمبے چوڑے نفل نہ پڑھو، تہجد نہ پڑھو، نفل روزے نہ رکھو، لمبی چوڑی تسبیحات نہ پڑھو، لیکن ایک کام ضرور کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس کے حکموں کو نہ توڑو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے
اپنے دوستوں کی جو علامت بتائی وہ یہ بتائی ہے، سورہ یونس میں آیت نمبر 63 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے اور معاصی سے پرہیز رکھتے ہیں، کہ وہ ایمان لانے کے بعد گناہ نہیں کرتے۔ یہ کر لو بس، بے شک ساری رات نفل نہ پڑھو، دن بھر روزے نہ رکھو، لیکن چوڑی تسبیحات نہ کرو، لیکن گناہ نہ کرو، بس گناہوں کو ترک کر دو، اور اگر گناہ کر رہے ہو تو پھر یہ نہ کہو کہ میں نیک ہوں، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے ایک بے چینی چھپی ہوئی ہے، بے سکونی چھپی ہوئی ہے۔ اس گناہ کی نحوست سے اللہ رب العزت دل میں چین بھی نہیں آنے دیتا، سکون نہیں آنے دیتا، اس لیے گناہوں کو چھوڑ دو۔ نیکی کا معیار عبادت کی کثرت نہیں ہے، بلکہ نیکی کا معیار تقویٰ ہے۔ جو آدمی تقویٰ میں جتنی ترقی کرتا ہے اتنا ہی بڑا نیکی کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت تقویٰ اختیار کرنے کی وجہ سے اسے عجیب و غریب دولت سے نوازتا ہے۔ وہ دولت یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ جیسے اگر میں اپنے سامنے والی دیوار پر ایک آئینہ لگا دوں تو ہر آنے والا جب دروازے سے داخل ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون آ رہا ہے۔ حالانکہ میری پشت دروازے کی طرف ہے، لیکن چونکہ میں آئینے میں دیکھ رہی ہوں اس لیے مجھے ہر آنے والا نظر آ رہا ہے، کہ انسان آ رہا ہے، بندر آ رہا ہے، بلی آ رہی ہے، یا جو بھی آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے۔ جو چیز بھی آئینے میں مجھے نظر آئے گی مجھے اس کی پہچان ہوگی۔ تو جب آدمی تقویٰ میں ترقی کر جاتا ہے تو اللہ اس کے سینے میں ایک آئینہ لگا دیتا ہے، جس آئینے میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھے ہیں، یہ برے ہیں، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اللہ اس کے دل کے اندر ایک آئینہ لگا دیتا ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت اسے ہر چیز کی پہچان کرا دیتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے اندر ایک آئینہ لگ جاتا ہے۔ جیسے رب العزت نے فرمایا سورہ انفال میں آیت نمبر 29 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ تم گناہ چھوڑ دو، میں تمہیں ایک آئینہ دے دوں گا فرقان کی صورت میں۔ جیسے قرآن بھی ایک آئینہ ہے جس سے حق اور باطل الگ الگ ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر کو بھی اللہ رب العزت نے یوم الفرقان سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ اس آئینے میں حق اور باطل کی تمیز ہو گئی تھی۔ اسی طرح جو آدمی تقویٰ سے بھرپور اور گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کے اندر یعنی اس کے دل کے اندر ایک فرقان پیدا کر دیتا ہے، ایک آئینہ لگا دیتا ہے جس کی بدولت اسے اچھائی اور برائی، حق اور باطل، سانپ اور بچھو، لاٹھی اور پتھر کے درمیان فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اچھائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو شکایت ہوتی ہے کہ جی کہاں جائیں، کس کی مانیں، اچھے لوگ کہیں ملتے ہی نہیں، اصل میں دل کا نور ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ پہچان ختم ہو گئی ہے، ایمان کی بصیرت سے محروم ہے، اس لیے اچھے لوگ نظر نہیں آتے۔ ہاں اس لیے بے دینوں کے افسانے اچھے لگتے ہیں، بے دینوں کے لیکچر اچھے لگتے ہیں، بے دینوں کا لٹریچر اچھا لگتا ہے، اس لیے بصیرت سے محروم ہے۔ جیسی جنس ویسی کشش، جیسی اندر کی جنس ہوگی اسی طرف کشش ہوگی۔ میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ اگر ہم راحت بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ وہ نہیں جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اسباب جمع کر لو، وسائل جمع کرو، ارے بھائی کس کو دنیا میں اس طرح راحت ملی ہے؟ راحت ملنے کا اور سکون حاصل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنا رخ بدلیے اور اللہ سے تعلق بنائیے۔ یہ احوال تو اس دنیا میں آئیں گے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس پر یہ احوال نہ آئے ہوں، لیکن اگر میں نے اپنے دل پر محنت کر لی، اللہ کی محبت کا غلبہ کر لیا، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ احوال کے آنے پر میرا دل مضطرب نہیں ہوگا، میں بے چین نہیں رہوں گی، میں خودکشی پر آمادہ نہیں ہوں گی، مجھے ڈپریشن کے مرض سے نجات مل جائے گی اگر میرا تعلق اللہ سے ہوا، ورنہ ان دنیا والوں کے پاس ان بیماریوں کا علاج نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو نیند کی گولیاں دے دیں گے، ان کا عادی بنا دیں گے۔ علاج قرآن کے پاس ہے، اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ سے دوستی لگا لو، پھر تمہیں زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ سبحان اللہ۔